السلام علیکم کلاس وسلم کی زندگی کو ہم نے ڈسکس کیا، اس کے بعد چند ضروری چیزیں اور تھیں جن کو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد آج ہم غزوات کو تھوڑا سا لیتے ہیں، اور ایک تصویر بھی آپ کے گروپ میں شیئر ہوئی ہوگی جس میں غزوات کو اور چند ضروری چیزیں جو ہجریوں میں فرض ہوئی تھی تو وہ بتائی گئی تھی۔ تو اس میں سے تھوڑی سی میں نے چاہا کہ وضاحت کر دوں تو آپ کو چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ جائیں۔ ایک دو چیزیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہجری سال اور نبوی سال کیا ہوتا ہے۔ ہجری سال تو وہ ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اس کے بعد جو زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوتی ہے وہ ہجری سال، اور اس کے بعد جو نبوی سال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی تو ان کو نبوی سال کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گروپ میں بھی شیئر ہوئی ہوگی، تو اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہجری تک کی جو ہے وہ ضروری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پہلا غزوہ ہوا تھا فرسٹ ہجری میں، اس کو غزوہ ودان کہا جاتا ہے، جو یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، ابوا لکھا ہوا ہے۔ تو مقام ابوا تو وہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو پہلا غزوہ جو ہے ان کو غزوہ ودان کہا جاتا ہے۔ تو دوسری جو دو چیزیں پہلی ہجری میں ہوئی تھی، ایک تو اذان ہوئی تھی، اذان پہلی ہجری میں ہوئی تھی۔ خطبہ جمعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو راستے میں آپ نے ایک قبیلہ بنو سالم کی بستی تھی، وہاں پر آپ نے جمعہ نماز ادا کی تھی، تو وہاں پر پہلا جو ہے وہ اسلام کا جمعہ کا خطبہ ہوا تھا، وہ بھی فرسٹ ہجری میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے دو ہجری میں جو مشہور غزوہ ہے جس کو ہم غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو غزوہ بدر جو ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوا تھا، جس کا پس منظر تھوڑا سا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر مسلمانوں کا مدینہ میں عروج ہونے لگا، تو کافروں کو خدشہ تھا کہ مسلمان ہم پر کسی طریقے سے حملہ آور نہ ہو جائیں، تو اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کا ایک تجارتی قافلہ جو ہے مدینہ سے واپس آ رہا تھا، تو مدینہ کے راستے سے جب قریب سے گزرنے لگا تو ابو سفیان کو یہ شکایت ہوئی کہ مسلمان شاید ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو اس نے مکے کے جو تاجر برادران تھے، ان کی تجارتی قافلے کے جو ذمہ داران تھے، ان کو خط لکھا کہ مسلمان آپ کے تجارتی اس پر جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، برائے کرم اپنے تجارتی سامان کو بچا لیجئے۔ تو اسی طرح ابو جہل کی سربراہی میں 1000 لوگوں کا قافلہ جو ہے وہ آیا، پھر بدر کے مقام پر جنگ ہوئی تھی، جس میں کافروں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثاران تھے جس میں سے 14 لوگ شہید ہوئے تھے، 6 مہاجر 8 انصار۔ دوسری جو دو ضروری چیز اس میں ہوئی تھی 2 ہجری کے اندر، وہ قبلے کی تبدیلی۔ قبلے کی تبدیلی یہ کہ تحویل قبلہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی قبلے کا پھر جانا۔ وہ یہ تھا کہ پہلے مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کو، یعنی کہ قبلہ وہاں تھا اور اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا تھا، سن 2 ہجری کے اندر جو ہے وہ قبلے کا حکم آیا تھا، تبدیل قبلے کا، تو وہاں پر مسلمان جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اسی میں ہی جو ہے وہ قبلہ تبدیل کر لیا، تو یہ بھی سن 2 ہجری کا مشہور واقعہ ہے۔ عیدین کی نماز کا حکم بھی جو ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوا تھا۔ فرض نماز، روزے کی لغوی معنی ہے رک جانا، ٹو اسٹاپ، تو اس کے چونکہ ہم گناہوں سے ان چیزوں سے رک جاتے ہیں، تو یہ بھی روزے کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سوم کا مطلب بھی یہی ہے کہ رک جانا، چونکہ روزے میں گناہوں اور کھانے پینے سے انسان رک جاتا ہے، تو روزہ رمضان کے 30 روزے فرض ہیں۔ قرآن مجید بھی رمضان میں ہی نازل ہوا تھا، 27 رمضان کو، اسی طرح رمضان کے مہینے کو بھی جو ہے وہ دوسرے مہینوں پر فضیلت ہے۔ ایک چیز اور پوچھی جاتی ہے مہینوں کے جو ہے وہ کون سا مہینہ ہے اسلامی سال کا، دوسرا مہینہ کون سا ہے، تیسرا مہینہ، تو یہ تھوڑے سے مہینوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پیوریفیکیشن، پاکیزگی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگوں کو حکم دیا گیا تھا تو اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض کی گئی تھی، وہ بھی سن 2 ہجری میں۔ زکوٰۃ کی بھی چند ضروری چیزیں آپ کو بتاتا چلوں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر جگہ پر خرچ نہیں کی جا سکتی، اس کے مصرف مخصوص ہیں، خرچ کرنے کی جگہ ان کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، ان کی تعداد 8 ہے۔
دوسرا جو ہے زکوٰۃ میں سونے اور چاندی کا نصاب عموماً ٹیسٹوں کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ سونے کا نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ گولڈ میں 7.5 تولہ ہے، اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ ہے۔ مصارف زکوٰۃ کی تعداد جو ہے وہ 8 ہے۔ اس کے بعد جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، ورک ہارڈ وغیرہ، تو یہ جہاد بھی سن 2 ہجری کے اندر فرض ہوا تھا۔ سن 3 ہجری کے اندر جو ہے وہ احد مشہور جنگ ہے، جس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا ان کی غلطی کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں کافروں کو شکست دی تو کافروں نے ایک سال دوبارہ اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ احد کے مقام پر آئے تھے۔ تو یہاں پر مسلمان اکٹھے ہو گئے، کافر بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پر مسلمانوں کو کھڑا کیا تھا جہاں سے راستہ گزرتا تھا۔ 50 تیر انداز ایک صحابی تھے، ان کا نام عبداللہ بن جبیر تھا، ان کی نگرانی میں کہ آپ یہاں رکنا اور ادھر سے نہیں ہلنا، کچھ بھی ہو جائے، فتح ہو جائے، شکست ہو جائے، کچھ بھی آپ نے اس جگہ سے نہیں ہلنا۔ اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی مصروفیتوں میں لگے رہے، تو انہوں نے سمجھا اب شاید کافروں کا لشکر چلا گیا ہے، اب ہمیں اس جگہ سے ہل جانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ صرف جنگ کے موقع پر کہا تھا، اب جنگ چونکہ ختم ہو چکی ہے، سارا دفع ہو گیا، تو وہاں سے نیچے اتر آئے۔ تو کافروں کے لشکر میں اب حضرت خالد بن ولید جو جنگی جو ہے وہ رموز و اوقاف سے واقفیت رکھتے تھے، جنگ میں مہارت رکھتے تھے، انہوں نے اسی طرح وہاں پر اس جگہ وہ خالی دیکھ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا اور 70 لوگ بھی شہید ہوئے۔ تو اسی طرح احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس میں جو ضروری چیزیں ہیں، احد 3 ہجری میں ہوئی تھی، احد 3 ہجری میں تیمم کا حکم ہوا تھا، اور 3 ہجری میں جو غزوہ احد ہوا تھا، جو پہاڑ پر جن صحابی کو کھڑا کیا تھا ان کا نام عبداللہ بن جبیر تھا، جن کو 50 تیر انداز ان کی جماعت میں تھے۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے جب پانی کی قلت ہو جائے، مطلب پانی موجود نہ ہو، تو وہاں پر مٹی سے جو ہے وہ ہاتھوں پر مٹی لگا کے ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جس سے تیمم کیا جائے۔ تیمم کا لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، نیت کرنا۔ واقعہ رجی سن 4 ہجری میں ہوا تھا۔ سن 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں قاری القرآن، یعنی جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہمیں قرآن پڑھائیں، تو اس طرح وہ لے کر گئے تھے اور ان کو شہید کر دیا تھا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، خندق اور احزاب ایک ہی جنگ کے نام ہے، وہاں پر ایک بڑی کھائی کھودی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، تو اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق میں جو ہے وہ غزوہ خندق 5 ہجری میں جب ہوئی تھی تو اس کے بعد پردے کا حکم ہوا تھا، زنا کی سزا کا بھی حکم اس میں 5 ہجری میں جاری کیا گیا۔ اس کے بعد 6 ہجری میں مشہور جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ حضرت علی نے لکھا تھا۔ صلح حدیبیہ کا تھوڑا سا کانسیپٹ آپ کو بتا دوں، 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے جو ہے وہ نکلے تھے، راستے میں کافروں نے روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا تھا مکہ میں، تو وہاں پر یہ افواہ پھیلی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا، تو آپ نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک بیعت لی تھی جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ یہ جو لکھی ہوئی ہے بیعت الرضوان، تو بیعت الرضوان جو ہے وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کی گئی تھی۔ تو اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ افواہ ہے، بات جھوٹی ہے، تو حضرت عثمان جب واپس آئے تو کافروں کے ساتھ جو صلح ہوئی تھی اس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فتح خیبر سن 6 ہجری میں نہیں ہوا تھا، فتح خیبر 7 میں ہوا تھا۔ تو یہ خیبر کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ سن 6 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد سن 7 ہجری میں جو سلسلہ چلا تھا اس کو خطوط کا سلسلہ کہا جاتا ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ دوسرے چیزوں سے پرامن ہو گئے، تو آپ نے دوسرے بادشاہوں کو خط لکھے تھے، تو وہ سلسلہ جو ہے سن 7 ہجری میں ہوا تھا۔ 8 ہجری میں جو ہے وہ فتح مکہ ہوا تھا۔ فتح مکہ چونکہ پہلے جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی تھی تو اس کی خلاف ورزی کی تھی کافروں نے، تو اس کے بدلے میں آپ نے 8 ہجری میں مکے پر چڑھائی کی اور بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ ایک مثالی کارنامہ تھا جس کو ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکتے، جس میں کسی بھی آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو وہاں پر معاف کر دیا تھا۔ موتا جو ہے یہاں پر 7 ہجری لکھا ہوا ہے، لیکن موتا 8 ہجری میں ہوا تھا۔ طائف بھی 8 ہجری میں ہوا تھا، غزوہ طائف، اور خیبر جو ہے وہ 7 ہجری میں ہوا تھا۔ یہاں پر خیبر جو ہے وہ 6 ہجری میں لکھا ہوا ہے، خیبر 7 میں ہوا تھا۔ طائف اور موتا جو ہے وہ 8 ہجری میں ہوا تھا۔ فتح مکہ بھی 8 ہجری میں ہوا تھا۔
غزوہ موتا جو ہے ایک غیر عرب جنگ تھی، یعنی پہلی جتنی بھی جنگیں تھیں وہ عرب کے ساتھ ہی، یہ غیر عرب جنگ تھی، اور جو ہے وہ تبوک 9 ہجری میں ہوئی تھی۔ تبوک کو جو ہے وہ آخری غزوہ کہا جاتا ہے، ٹوٹل 27 غزوات ہیں، اور غزوہ تبوک جو ہے وہ آخری غزوہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو امید ہے اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو جو تصویر بھیجی گئی تھی اس کی ایکسپلینیشن آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اس کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی کویسچن ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اگر میری طرف سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو وہ بھی مجھے بتا دیں۔